الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ طلاق کے حوالے سے میں نے آپ احباب کی خدمت میں کچھ اقسام بیان کی تھیں اور اس کے ضمن میں کچھ مسائل بھی ذکر کیے تھے۔ آج بھی طلاق کے حوالے سے مزید کچھ مسائل پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلاق کے حوالے سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے نشے کی حالت میں طلاق دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ نشہ کر کے آئے اور جناب غصہ تہا کیا اور اس کے بعد بیوی کو طلاق دے دی، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں یہاں دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے نشے کی حالت میں طلاق دی، اب دیکھا یہ جائے گا پہلے تو اس نے نشہ خود کیا ہے یا زبردستی کسی نے اس کو نشہ کرا دیا ہے۔ تو اگر خود کیا ہے، اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندہ خود برے ماحول میں بیٹھ کر شراب اور دیگر چیزیں کا استعمال کر کے نشے میں مست ہو کے جب گھر آتا ہے تو پھر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق دے دیتا ہے وہ۔ تو اب یہاں اس بات کو یاد رکھیں، اگر کسی نے خود طلاق دی ہے تو وہ طلاق نشے کی حالت میں نشہ خود کیا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اس میں کوئی ایسی صورت نہیں کہ اس کو یاد نہیں تھا، وہ نشے میں تھا، خود نشہ کیا ہے، عادی تھا نشے کا، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر کسی نے زبردستی اس کو نشہ آور کوئی چیز پلا دی یا کھلا دی اور وہ نشہ کرنے کا عادی نہیں تھا یا اس نے نشہ نہیں کیا تھا، زبردستی کسی نے اس کو اس طرح نشے کی چیز کھلا دی اور اب نشے میں مست ہو کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب ایسی صورت میں کسی کے نشہ کرانے کی وجہ سے طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، خود نشہ کرتے ہیں اور پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں، تو اس طرح طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے زبردستی اگر کسی نے طلاق دلوائی تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزیں جن کا سچ تو سچ ہے لیکن ان کا جھوٹ بھی سچ ہے، ان میں سے ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے، اور تیسری چیز رجعت ہے، یعنی کہ کسی نے ایک طلاق دی اور اس کے بعد اس نے مذاق میں بھی یا جھوٹ میں بھی کہا کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، تو یہ رجعت سچ ہی مانی جائے گی۔ ایسی صورت میں اس کا رجوع ہو جائے گا، واپس وہ اس کی بیوی بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نکاح، فرمایا نکاح جھوٹ میں بھی اگر کیا جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر یہ نوجوان حضرات جو بیٹھے ہیں نا، ذرا اس مسئلے کو سمجھ لیں اچھی طرح کہ جھوٹ میں اگر مذاق میں کسی نے نکاح کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت آپ کو اجازت دے دی کہ جاؤ بھائی سیٹنگ کرو اور جناب کہیں بھی جا کر تم نکاح کر لو، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ یہ مطلب اگر ہے بھی تو نکاح منعقد ہوتا بھی ہے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہے کہ آپ جہاں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کے والدین کی اجازت بھی ہو۔ والدین کی مرضی کے خلاف کریں گے، والدین کو ناراض کر کے کریں گے تو سخت ترین گناہ کبیرہ میں مرتکب ہوں گے۔ تو لہٰذا، اور پھر دوسری چیز، اگر کوئی لڑکی، میرا عنوان نکاح نہیں ہے ورنہ اس پر بھی گفتگو کرتا، اگر کوئی لڑکی غیر کفو میں اگر کسی لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، آپ کہیں گے غیر کفو کیا ہے؟ ہم پلہ جسے کہا جاتا ہے، ہم پلہ کے علاوہ کسی اور کاسٹ میں اگر اس نے نکاح کر لیا لڑکی نے،
تو لڑکی کے والد کو، لڑکی کے ولی کو، لڑکی کا جو کفیل ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے، اس کو نکاح منسوخ کرنے کی اجازت اور اختیار عطا کیا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ایک طویل عنوان ہے، میں یہ عرض کر دوں کہ ہم پلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی برادری میں، ایسی کاسٹ میں اس لڑکی نے نکاح کر لیا ہے کہ جس کاسٹ میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے انتہائی شرم و عار کا سبب ہو۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر کسی نے بھنگی چمار سے اگر کہ نکاح کر لیا، تو اب ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے ایسا شخص جو ہے وہ آپ کے اسٹیٹس کا نہیں ہے، آپ کے کیلیبر اس کا ملتا نہیں ہے اور آپ کے معاشرے کے مطابق وہ نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں لڑکی کا باپ یا لڑکی کا بھائی یا لڑکی کا جو بھی وکیل ہے، جو کفیل ہے، وہ اس نکاح کو منسوخ اور ختم کر سکتا ہے۔ تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص مذاق میں بھی اس طرح کرتا ہے تو پھر وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ پھر شریعت نے کہا ہے کہ ماں باپ کے بغیر کہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ اگر موقع لگا تو میں آپ کی خدمت میں مزید تفصیل ذکر کروں گا۔ تو زبردستی اگر کسی نے نکاح طلاق دی یا طلاق دلوائی تو اب ایسی صورت میں وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت وہ جو ہے نا ایسا ایسا معاملہ تھا اور میرے پاس پرچہ لے کر آئے لوگ طلاق نامے کا، اور میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں اور میں نے زبردستی ان لوگوں نے سائن کروایا، تو لہٰذا میں نے مجبور ہو کر زبردستی سائن کر دی۔ تو اب زبردستی بھی سائن آپ نے کی ہے تو آپ کو اگر یہ پتا تھا کہ وہ طلاق نامہ ہی ہے، اس پہ طلاق کے الفاظ ہی لکھے ہوئے ہیں، آپ کو زبردستی اگر گن پوائنٹ پر بھی آپ سے سائن کروایا جا رہا ہے تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ نے سائن کر دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جناب ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا، ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا، اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ تو اب دیکھیے، ماں باپ اگر طلاق دینے کا کہیں گے تو پھر اب یہاں صورت علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ حق پر ہیں، آپ کی بیوی وہ حق پر نہیں ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں ماں باپ کا کہنا ماننا یہ واجب ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب بیوی حق پر نہ ہو، اس کی سراسر غلطیاں ہوں اور جناب وہ تمام حقوق ادا نہیں کرتی ہو، فسق و فجور میں مبتلا ہو، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا آپ کے بیٹے کے ساتھ رہنا درست نہ ہو یا اس کے تعلقات درست نہ ہوں، تو اب ایسی صورت میں ماں باپ اگر کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دو تو اب لڑکے پر طلاق دینا واجب ہے۔ لیکن نہ اگر طلاق وہ نہیں دیتا اور ماں باپ حق پر ہیں، ماں باپ حق پر نہیں ہیں اور لڑکے کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ ہاں جائز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا واجب نہیں ہے؟ لڑکی اگر غلط ہے، اب ماں باپ کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو اب ماں باپ کی فرما برداری کرنا واجب ہے۔ اور اگر لڑکی غلط نہیں ہے، اب ماں باپ کہتے ہیں کہ طلاق دے دو، تو اب ماں باپ کا کہنا ماننا یہاں پر واجب نہیں ہے۔ اگر دے دیتا ہے تو ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی وجہ سے حکم جواز کا ہے، جائز تو ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے۔ نہیں دے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھیے، یہ بات آدھی ہے۔ آدھی یوں ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے مسئلے کو نہیں سمجھتے، شریعت کے مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں، اور جناب ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لڑکی ناحق ہے کہ نہیں ہے، لڑکی کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ کون سی غلطی پر؟ مثال کے طور پر اگر لڑکی کا خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز تعلق ہے، یا وہ انتہائی فاسقہ اور فاجرہ ہے، تو اب یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن پر طلاق دینے کا حکم دیا جا سکتا ہے ماں باپ کو۔ ماں باپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق دو اسے، ہم کوئی نیک عورت تمہارے لے کر آئیں گے۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہ ہوا کہ جناب ساس بہو کی بنی نہیں دی تھی، اور وہ بہو جو ہے نا وہ ویسے بھی لڑکے نے اپنی مرضی سے اپنی پسند کی کہیں کر لی تھی، تو اماں پہلے ہی اس پر غصہ تھی، اور جناب اب اس کے بعد آ کر وہ گھر کے کام کاج میں جو ہے نا سستی کا مظاہرہ کرتی، یا ویسے ہی سستی نہ بھی کرتی، اماں کو ویسے ہی اس سے ٹسل ہو گئی تھی کہ جناب یہ میری
مرضی کے مطابق یہ بہو گھر میں آ کیسے گئی ہے، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ انتظام کر کے اس کو بھگانا چاہیے۔ تو اب ایسی صورت میں اماں بلا وجہ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ اس طریقے سے بہانوں کو بنا کر بیٹے کو کہتی ہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے نا تو اس کو فارغ کر۔ تو اب جناب بیٹا آتا ہے اور فرما بردار بیٹا آ کر علماء سے پوچھتا ہے کہ حضرت ایسا ایسا ہے، تو اب ایسی صورت میں جواب یہی ہے، ان تمام صورتوں میں ماں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، باپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا حکم دے، اور اگر بیٹا یہاں پر ماں باپ کی یہاں صورت بات مانے گا تو اس کا بات ماننا درست نہیں ہے، وہ کسی کی حق تلفی کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ تو ہمارے یہاں معاشرہ جو ہے وہ بڑا الٹا ہوا ہے، اور جس کو سمجھنا چاہیے، جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہیے اس کا علم حاصل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اگر ماں باپ کہتے ہیں کہ فلاں کو طلاق دے دو، تو اگر واقعی وہ غلط ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط نہیں ہے تو بیٹے کو ماں باپ کی یہاں پر اطاعت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غصے کی حالت میں اگر کسی نے طلاق واقع ہوگی تو اب یہ یاد رکھیے طلاق جو ہے وہ غصے کی حالت میں بھی واقع ہو جائے گی۔ اب بشرط یہ ہے کہ کسی کو ایسا غصہ آیا کہ وہ مجنون ہو گیا، جنونی ہو گیا، پاگل ہو گیا غصے کے۔ کچھ لوگوں کو ایسا غصہ آتا ہے وہ اندھے ہی ہو جاتے ہیں غصے میں، بالکل ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر کسی نے غصے کی حالت میں طلاق دی تو اب اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن ایسا غصہ کہ جس سے جنونیت طاری ہو جاتی۔ جنونیت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے، طلاق دیے ہیں، بعد میں ہوش میں آیا تو اس کو بتایا کہ تم نے طلاق دے دی ہے، تو وہ کہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ہے بالکل۔ تو اب ایسا جنون اگر طاری ہے کہ جس سے اس کو جو کہہ رہا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، یہاں بھی ہمارے بڑے بڑے ڈھیر ہوشیار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب وہ مسئلہ پتہ چل گیا نا اب کسی کو، پہلے تو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا تب بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور جب مسئلہ پتہ ہو جاتا ہے تب بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دی ہے اور مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے طلاق دے دی، گھر والے بتا رہے ہیں کہ تم اتنے غصے میں آ گئے تم نے طلاق دے دی، حالانکہ اس ہوشیار بندے کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، اس کو یاد بھی ہوتا ہے۔ تو اب آ کر آپ مسئلہ علماء سے جو پوچھیں گے نا تو مسئلہ علماء آپ کو ویسے ہی بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ آپ پوچھیں گے سفید کے بارے میں کہ بھئی کون سا کلر، تو کیا بتایا جائے گا؟ سفید ہی بتایا جائے گا۔ تو اب کالے کے بارے میں پوچھیں گے تو کالا ہی بتایا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ جو مسئلہ پوچھیں گے تو وہ مسئلے کا جواب وہی سوال کے حساب سے دیا جائے گا۔ آپ کو یاد تھا کہ آپ نے طلاق دے دی ہے، لیکن آپ عالم دین کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کتنی طلاقیں دی ہیں، اور مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے طلاق دی بھی ہے کہ نہیں دی، گھر والے کہہ رہے ہیں حالانکہ یاد اس کو سب ہے۔ تو علماء آپ کے سوال کے مطابق ہی جواب دیں گے، اور وہ جواب کو دلیل بنا کر وہ گھر والوں کو اور سارے محلے کو، سارے رشتہ داروں کو بتا دیں کہ دیکھو فلاں عالم کا فتویٰ ہے کہ میری طلاق ہوئی نہیں ہے، حالانکہ طلاق ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔ ہم جب دورہ طالب علمی میں تھے، زمانہ طالب علمی میں، تو اس وقت ایک عالم دین آئے ہوئے تھے انڈیا سے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کئی لوگ ہیں، یہاں بھی دارالفتہ میں آ کر لوگ ایسی ایسی ہوشیاریاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں علماء جو ہے نا یہ تو گھاس کھاتے ہیں، سارا سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، ان کو کیا پتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ہوشیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ کتنی ہی ہوشیاری کیوں نہ کر لیں، لیکن جو حقیقی مسئلہ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے دلوں کے حال جان رہا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور حقیقت جو ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو ان عالم دین کے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور میں بہت غصے میں تھا، تو لہٰذا مجھے یاد ہی نہیں ہے میں نے کتنی مرتبہ طلاق دی۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ کچھ یاد کرو، ذہن پر زور ڈالو، ایسے ہم کیسے مسئلہ بتا سکتے ہیں جب تک تمہیں تعداد ہی نہیں پتہ ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں ہے بہت غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یاد ہی نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ بولا وہ یہ کہنے لگا غصے میں تھا، کچھ یاد نہیں ہے کہ کتنی تعداد تھی۔ تو پھر کبھی جیسے کے ساتھ ایسا بننا پڑتا ہے نا۔ تو اب ایسے صورت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غصے کی حالت میں 20 مرتبہ طلاق دینا تو وہ ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے ایسا مسئلہ ہے نہیں، لیکن اس سے اگلوانے کے لیے نا پھر کچھ حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں۔
ہمارے پولیس والے کو پتہ ہے نا، پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ مجرم سے اگلوانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں، تو کبھی کچھ حربے استعمال کرنے پڑتے ہیں سیدھے کرنے کے لیے نا. تو اب جناب کہا کہ بتاؤ بھائی، اب یہ مسئلہ ہے کہ 20 طلاق دی تو 1 طلاق واقع ہوگی. اب ذرا ذہن پر زور ڈالو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تم نے کتنی مرتبہ طلاق دی ہے. اس نے کہا کہ اچھا حضرت ایسا ہے، تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے 7 طلاق دی ہے اپنی بیوی کو. تو انہوں نے کہا کہ بدبخت تجھے شرم نہیں آتی ہے، اللہ کے احکام سے، شریعت کے احکام سے مذاق کرتا ہے. تو کہا کہ چلا جا تیری طلاق ہو گئی. تو ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں معاشرے میں، جو ہوتا وہ ڈرتے ہیں. ایک تو ہمارے یہاں لوگ طلاق کا مسئلہ سیکھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں سیکھتے؟ وہ سیکھتے یوں نہیں ہے کہ یار میں بھی تو غصے میں پتہ نہیں کیا اول فول بکتا رہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو ہے نا میں نے مسئلہ سیکھا تو کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر ہی طلاق کے احکام لاگو ہو جائیں. تو اب اس لیے وہ سیکھتے ہی نہیں ہیں. اور بھائی یہ بتائیے آپ، اگر آپ بالفرض آپ کو اس کا اندیشہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں میری بیوی کو طلاق ہو گئی ہو اور میں جا کر مسئلہ پوچھوں گا تو واقعی کنفرم ہو جائے گا، تو اب ایک تو آپ سیکھ نہیں رہے، ایک اس کا گناہ، اور دوسرا اگر طلاق واقع ہو بھی گئی ہے تو پھر آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس کا گناہ. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ مسئلہ سیکھیں. اگر کوئی آپ نے اس طرح کے معاملات کر دیے تو اس سے رجوع ہو جائے، رجوع نہیں ہوتا تو ساری زندگی اگر آپ بغیر طلاق دینے کے بعد کسی خاتون کے ساتھ رہ رہے ہیں تو مجھے بتائیے وہ تو خالصتاً زنا کہلائے گا، اور آپ اس کی جو اولاد ہوگی وہ میں نے بتایا کہ ولد الزنا کے زنا کہلائے گی، ناجائز اولاد کہلائے گی. تو اب ایسی صورت میں اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ علم دین حاصل کریں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور دین کا علم جاننا یہ ہر حساب سے بندے کے لیے عافیت کا ہی معاملہ ہے اس میں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام مسائل کو سمجھیں اور اس پر توجہ دیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حاملہ خاتون کو طلاق دیتا ہے، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جناب حاملہ خاتون کو تو طلاق ہوتی نہیں ہے. بہت سارے لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے، فلاں شخص نے طلاق دے دی اور وہ اس کی بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اب ایسی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی نا. اچھا یہ بھی کمال ہے، لوگوں کا سوال بھی خود ہی کرتے ہیں اور جواب بھی خود ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ ایسا طلاق تو نہیں ہوگی نا، وہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی حاملہ خاتون کو بھی اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی. حاملہ خاتون کو بھی اگر طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور فرق عدت کا فرق ہے. اگر وہ خاتون جو حمل سے ہیں تو جب اگر ان کو طلاق دی گئی تو جب وضع حمل ہوگا، ولادت ہوگی بچے کی، تو تب تک عدت رہے گی. جیسے ہی ولادت ہوگی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جن کو طلاق دی اور آج حمل کا پہلا مہینہ تھا، طلاق دی تو اب 9 مہینے تک عدت چلے گی. 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی تو اب 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی. اور اگر ایسا ہوا کہ 1 گھنٹے پہلے طلاق دی اور 1 گھنٹے کے بعد ولادت ہو گئی تو اب 1 گھنٹے میں ہی عدت ختم ہو جائے گی. تو حاملہ خاتون کی عدت میں فرق ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خاتون کا کوئی سا بھی مہینہ چل رہا ہو اور وہ حمل سے ہوں، طلاق دی جائے گی تو ان کو طلاق ہو جائے گی. تو یہ کچھ مسائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی. انشاءاللہ مزید آپ احباب کی خدمت میں طلاق کے حوالے سے مسائل ذکر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا، سمجھا، اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.